بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 9 اکتوبر 2021 بروز ہفتہ سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے غیر ملکیوں کے لیے انفو ٹی وی چینل آیا ہے۔ سعودی عرب بھر کی اتھینٹک خبریں سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی خبر مس نہ کر سکیں۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں غیر ملکیوں کے لیے بہت سی اہم خبریں ہوں گی، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ جازان ایئرپورٹ پر حوثیوں کا ڈرون حملہ ناکام، 10 افراد زخمی۔ عرب اتحاد کے مطابق جمعے کی شام جازان ایئرپورٹ پر حوثیوں کے 2 ڈرون حملے میں 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی اے نے عرب اتحاد کے ترجمان نے بریگیڈیئر ترکی المالکی کے حوالے سے بتایا کہ جازان کے کنگ عبداللہ ایئرپورٹ سے مختلف قومیتوں کے غیر ملکیوں سمیت ہزاروں شہری سفر کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق مسافروں، شہریوں اور عملے میں سے 10 افراد معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آج ہفتہ کو اتحادی افواج نے جازان ایئرپورٹ نشانہ بنانے کی کوششیں کرنے والے دوسرے ڈرون کی تصاویر جاری کی ہیں۔ ترجمان نے بیان میں مزید کہا کہ واقعے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ خیال رہے اس سے پہلے حوثی باغیوں کی جانب سے ابہا شہر کے ایئرپورٹ پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا تھا، جس سے 4 افراد معمولی طور پر زخمی ہوئے تھے، جبکہ ڈرون کا ملبہ گرنے سے ایئرپورٹ کی عمارت کے کچھ حصوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے تھے۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کا مکہ مکرمہ کی فضا سے گزر۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں فلکی علوم کے سعودی ماہر ملہم ہندی نے مکہ مکرمہ کی فضا سے بین الاقوامی خلائی مرکز کے گزرنے کی ویڈیو جاری کی ہے۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ آج ہفتہ کو مقامی وقت کے مطابق شام 6:25 پر فضائی اسٹیشن کا گزر دیکھا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ خلائی سینٹر کا گزر تبوک سے لے کر جنوبی علاقوں تک ملک بھر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جازان شہر میں گاڑی کو آگ لگانے والا شخص گرفتار کر لیا گیا۔ جازان پولیس نے شہری کی گاڑی پر آگ لگانے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق جازان ریجن پولیس کے ترجمان میجر رائد حکمی نے کہا کہ گرفتار شدہ شخص سعودی شہری ہے اور عمر کی 4 دہائی میں ہے۔ مذکورہ شخص سے تفتیش جاری ہے۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ جازان ہائی وے پر گرفتار شدہ شخص نے مسجد کے باہر کھڑی گاڑی کو آگ لگا کر فرار ہو گیا تھا۔ قریبی دکان میں لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ پولیس کو دے دی گئی، جس کی بنیاد پر ملوث شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ سمارٹ فون پر فنگر پرنٹ، پہلے مرحلے میں 1 کروڑ زائرین فائدہ اٹھائیں گے۔ سعودی وزارت خارجہ کے سیکرٹری تیم الدوسری کا کہنا ہے کہ بیرون مملکت کے عازمین حج اور عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے سمارٹ فون پر فنگر پرنٹ کی سہولت فراہم کرنے کا بنیادی مقصد انہیں آسانی فراہم کرنا ہے۔ سمارٹ فون پر فنگر پرنٹ کا ریکارڈ جمع کرنے کا مرحلہ اس کو مرحلہ وار شروع کیا جا رہا ہے۔ اس عمل کو پہلے مرحلے میں 1 کروڑ عازمین اور عمرہ زائرین فائدہ اٹھائیں گے، جبکہ سال 2030 تک یہ تعداد 3 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ سعودی ٹی وی الاخباریہ کے پروگرام میں سیکرٹری وزارت خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب پہلا ملک ہے جو سمارٹ فون پر ویزا حاصل کرنے والے عازمین اور عمرہ زائرین کو یہ سہولت دے رہا ہے۔ اس سہولت سے عازمین کو اپنے ملکوں میں سعودی سفارت خانے یا فنگر پرنٹ سینٹر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ وہ اپنے گھر میں، دفتر میں رہتے ہوئے اپنے سمارٹ فون کی مخصوص اپلیکیشن کے ذریعے اپنے فنگر پرنٹ یا آنکھوں کے نشان اور چہرے کی اسکیننگ وزارت کے سسٹم میں بھیج سکیں گے، جن سے ان کے ویزے کا حصول مرحلہ وار آسان ہو جائے گا۔ واضح رہے، وزیر خارجہ نے سمارٹ فون کے ذریعے بیرون مملکت سے آنے والے عازمین اور عمرہ زائرین کے لیے فنگر پرنٹ وزارت کے متعلقہ شعبے کو آسان کرنے کا پروگرام شروع کیا تھا۔ خیال رہے، گزشتہ چند سالوں سے سعودی عرب آنے والے عمرہ زائرین یا عازمین حج کو اپنے ملکوں میں موجود سعودی سفارت خانے میں فنگر پرنٹ جمع کرانے ہوتے تھے، جس کے بعد ہی انہیں ویزا ملتا تھا۔ فنگر پرنٹ جمع کرانے کے لیے سعودی سفارت خانوں نے آؤٹ سورس کی سہولت فراہم کی تھی، تاہم اس کے لیے بھی درخواست گزار کو سینٹر جانا ہوتا تھا، جہاں ویزے کے حصول کے لیے آنے والوں کی لمبی قطاریں لگتی ہیں۔ نئے پروگرام سے عمرہ ویزا حاصل کرنے یا حج کے لیے آنے والوں کو کافی سہولت ملے گی اور وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہی وزارت کے سسٹم میں ڈائریکٹ اپنے فنگر پرنٹ اور اپنی آئی اسکین وغیرہ اپلوڈ کر سکیں گے۔ تاہم وزارت نے ان ممالک کے حوالے سے تفصیلات جاری نہیں کی جہاں یہ سسٹم شروع کیا جائے گا۔ برج خلیفہ میں ریاض سیزن کی تشہیر 20 اکتوبر سے آغاز۔ دنیا بھر میں ریاض سیزن کی تشہیر کے لیے دبئی کے برج خلیفہ پر تعارفی ویڈیو چلائی گئی ہے۔
سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض سیزن کا آغاز 20 اکتوبر سے دھوم دھام سے ہو رہا ہے۔ ریاض سیزن کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ ریاض سیزن کی تشہیر کے لیے برج خلیفہ کا انتخاب پوری دنیا کی توجہ اس جانب کروانا ہے۔ اس مرتبہ ریاض سیزن بہت مختلف ہوگا، جہاں پوری دنیا سے جو تفریحی ادارے ہیں حصہ ڈال رہے ہیں۔ ریاض سیزن کے تحت 20 سے زیادہ ملکوں سے معروف برانڈ یونیک جیولری سیلون کا انعقاد کریں گے۔ انتظامیہ نے کہا کہ ریاض سیزن میں 14 سے زیادہ مقامات پر انٹرٹینمنٹ سرگرمیاں منعقد ہوں گی۔ ریاض سیزن میں 30 ٹن آتش بازی، 7500 پروگرام، 350 اسٹیج ڈرامے، گیم مقابلے اور بہت کچھ ہوگا۔ اونٹوں کی خوبصورتی کے لیے پلاسٹک سرجری کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں مشرقی ریجن کی پولیس نے اونٹوں کو زیادہ قیمت پر سیل کرنے کی غرض سے ان کی پلاسٹک سرجری کرنے والے غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے۔ عربی جریدے اوقات نے بتایا کہ پولیس کے ترجمان کے مطابق اونٹ کلب کے تعاون سے ریجن میں غیر قانونی طریقے سے اونٹوں کی پلاسٹک سرجری کرنے والے مصری کو حراست میں لیا گیا ہے، جو وزٹ ویزے پر سعودی عرب میں مقیم تھا۔ سعودی عرب میں بین الاقوامی پروازوں پر ابھی تک پابندی برقرار ہے، اور پابندی کا مقصد جو ہے یورپی ممالک میں کرونا وائرس کی نئی لہر کو سامنے رکھتے ہوئے اور لوگوں کو اس وبا سے محفوظ رکھنا تھا۔ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ پاکستان کے جو ایمبیسیڈر ہیں سعودی عرب میں تعینات جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر، انہوں نے ایک بہت بڑی اپڈیٹ دی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا ہے کہ پاکستان کے لیے جو فلائٹس ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا سب سے پہلے کہنا تھا کہ پاکستان اپنی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ سعودی عرب میں کھولنے پر جو ہے وہ غور کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں 600 اسکالرشپس بھی دی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے فلائٹس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بتدریج پابندیوں میں نرمی ہوگی، کچھ کیٹیگری کے لوگوں کے لیے نرمی کر دی گئی ہے، آنے والے دنوں میں مزید بہتری ہوگی۔ ٹائم فریم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نومبر میں سعودی عرب میں ہر طرح کی فلائٹس بحال ہونے کی امید ہے۔ ان کا کہنا تھا انشاءاللہ نومبر میں تمام فلائٹس بحال ہو جائیں گی۔ اس کے بعد کونسل جنرل خالد مجید کی جانب سے کمیونٹی شخصیات کو دیے گئے عشائیے میں سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں پاکستانیوں کو سعودی حکام قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بلال اکبر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر پاک سعودی تجارت کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کمیونٹی سے کہا کہ وہ سعودی قوانین کی پابندی کریں اور یہاں غیر قانونی طور پر نہ رہیں۔ انہوں نے کہا ایسے پاکستانی جن کے اقامے ختم ہو گئے ہیں اور ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، ان کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں۔ سفارت خانے کی جانب سے سعودی کمپنیوں میں انہیں جاب دلانے کے لیے رابطے کر رہے ہیں۔ سفیر پاکستان نے پاکستان بزنس کمیونٹی پر زور دیا کہ وہ سعودی قوانین کے مطابق خود کو رجسٹر کرائیں، اور وہ تمام لوگ جن کے اقامے ختم ہیں یا جن کے جو بھی مسائل ہیں وہ فوری طور پر پاکستان کی جو ایمبیسی ہے وہاں وزٹ کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں، تاکہ ان کو جابز کے لیے اور ان کے جو مسائل ہیں اس کو بھی حل کیا جا سکے۔ سعودی عرب میں آنے والے غیر ملکی مقیم جو ویکسین سٹیٹس کیسے دکھا سکتے ہیں؟ سعودی عرب میں محکمہ شہری ہوابازی نے سعودی عرب روانہ ہونے والے طیارے پر سوار ہونے سے پہلے غیر ملکیوں کی ویکسینیشن پوزیشن معلوم جو کرنے کا طریقہ کار جاری کیا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی محکمہ شہری ہوابازی کے مطابق ایئرپورٹ سے آپریٹ کرنے والی تمام ایئر لائنز کو، جن میں پرائیویٹ بھی شامل ہیں، نئے طریقہ کار سے بتا دیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب آنے والے مقیم غیر ملکیوں کے ویکسین سٹیٹس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے 2 طریقوں میں سے کوئی بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ سعودی عرب آنے والے مقیم غیر ملکی توکل اپلیکیشن کے ذریعے اپنے ویکسین یافتہ ہونے کی پوزیشن ثابت کرے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوم پلیٹ فارم کے ذریعے سعودی عرب میں ویکسین لگانے کی رپورٹ دکھائی جائے۔ محکمہ شہری ہوابازی نے فضائی کمپنیوں کو تحریری ہدایات کی بنیاد پر زور دیتے ہوئے کہا خلاف ورزی کرنے والوں سے قانونی باز پرس کی جائے گی اور خلاف ورزی کے نتائج کی ذمہ داری بھی قبول کرنی پڑے گی۔ شعیب ملک T20 ورلڈ کپ اسکواڈ کا حصہ بن گئے۔ پاکستان کے T20 ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل مڈل آرڈر بلے باز سہیب مقصود انجری کے باعث اسکواڈ سے باہر ہو گئے ہیں، جبکہ ان کی جگہ شعیب ملک کو اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق سہیب مقصود کمر کی انجری کے شکار کے باعث ٹیم کا حصہ نہیں رہیں گے۔ پی سی بی کے مطابق سہیب مقصود نیشنل T20 چیمپئن شپ کے دوران کمر کی تکلیف کا شکار ہوئے تھے۔ پی سی بی کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر نجیب اور فزیو کلف ڈیکن نے سہیب مقصود کی انجری کا جائزہ لیا اور میڈیکل پینل نے انہیں آرام کا مشورہ دیا۔ شعیب ملک نے 2007 میں کھیلے گئے پہلے T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی، 2009 کی ورلڈ کپ فاتح ٹیم کا حصہ رہے، 2012، 14، 16 کے T20 ورلڈ کپ بھی کھیلے۔ پاکستان نے T20 ورلڈ کپ اسکواڈ میں جمعے کے روز بھی 3 تبدیلیاں کی تھی، جس میں حیدر علی، فخر زمان اور سرفراز احمد کو شامل کیا گیا تھا۔ دوسری جانب لاہور میں جاری نیشنل T20 چیمپئن شپ کے دوران ناقص کارکردگی پر وکٹس جو کیپر بیٹسمین ناظم خان، مڈل آرڈر بلے باز خوشدل شاہ اور دائیں ہاتھ کے بالر محمد حسنین کو 15 رکنی اسکواڈ سے باہر کر دیا گیا۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.